إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تقدیس و تمجید اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جس اکیلے نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اسی کے حکم سے سانس چلتے دل دھڑکتے ہیں، چپے چپے پر ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے اور اس کے کام میں کوئی اس کا معاون اور کوئی اس کا مشورہ دینے والا نہیں۔ درود و سلام نبی محترم رسول مکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور انتہائی معززات بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن انسانوں کی اکثریت نے اپنے مالک کے حق کو بلا دیا اور اپنے رب کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں شریک بنا لیے، ساجی بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا ہر گناہ جو ہے نا وہ گوارا ہے کہ بندہ اگر گناہ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ کرو، بلکہ اگر بندے گناہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر عذاب دیے معاف کر سکتا ہے
یا عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ اس کی حکمت ہے، لیکن اس نے اپنا یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ جو اس رب کے ساتھ شریک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کبھی نجات نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جان لو گے تو پھر صرف اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، یہ مطلب ہے جاننے کا۔ جاننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم اس کلمے کو پڑھتے بھی رہو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے رہو، دونوں طرف اپنے معاملات چلاتے رہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب یہ جو مرضی کرتا رہے تو خیر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو قرآن کریم کے تفسیر ہیں، قرآن کریم کے تشریح ہیں، انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہرائے، یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ، کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے مخالف آپ نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا داخل النار، جو آدمی اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتا تھا اسباب سے ہٹ کر، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اس موضوع پہ پہلے بھی ارادہ کیا تھا کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن شاید ایک ہی جمعہ میں پڑھا سکا ہے اس موضوع پر، پھر اس کے بعد وہ درمیان میں تعطل آ گیا۔ لیکن انشاءاللہ اب جو ہے نا توحید کے موضوع کو اپنی باری پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا، شرک کی ہر قسم کا رد کیا جائے گا، تاکہ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے اور ٹائم نکال کے آنے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں ان کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے، قصے کہانیاں سنا کر ان کو دین سے دور نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو بتایا جائے کہ دین کی بنیاد یہ ہے، یہ درست ہوگی تو بھی چھوٹا بڑا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اگر یہ بنیاد درست نہ ہوگی پھر بظاہر پہاڑوں جیسے نظر آنے والے اعمال اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ مکہ کے لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، آپ کے سب سے پہلے مخاطب تھے، سب سے پہلے آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ وہ لوگ عرب تھے اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وہ اس قرآن کریم کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن وہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو اس کلمے کو پڑھتے نہیں تھے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتے تھے، آج کے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت سے زیادہ جانتے تھے۔ بعض لوگ اس پہ بھی بڑا ناراض ہوتے ہیں ہم سے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کلمے کا اتنا فہم نہیں رکھتے جتنے وہ کافر رکھتے تھے، یہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن بھائیو ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، اس بات کو یوں سمجھ لیں جیسے ہماری زبان اردو ہے، ہماری قومی زبان ہے، ہم اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اور بہت سارے اردو کے محاورے ایسے ہیں کہ اردو دان ہونے کے باوجود عیسائی خوب سمجھتے ہیں
کہ اس اردو کے محاورے کا مطلب کیا ہے، کیوں وہ اردو زبان کو جانتے ہیں، اور بہت سے عرب مسلمان جو کہ اردو زبان کو نہیں جانتے وہ ان محاوروں کو نہیں جانتے، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، تو اس میں کون سی غصے والی بات ہے؟ اسی طرح وہ لوگ جو عرب تھے وہ جانتے تھے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس لیے وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ ایسے لوگ تھے جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ پڑھو، اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر لات منات حبال عزیٰ کی عبادت ختم، ان کے نام کی نظر نیازیں ختم، ان کے اوپر چڑھاوے جو ہم چڑھاتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ ختم، بس ایک اللہ کی عبادت ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کے اوپر بھروسہ، اسی پر امید، اسی کی عبادت، یہ سارے معاملات اسی کے نام کی نظر نیاز، اسی کے نام کا چڑھاوا، یہ ساری چیزیں پھر ایک اللہ کے لیے ہوں گی اگر ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس بات کو پڑھ لو، اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس بات کو حالات نے ثابت کر دیا، میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ثابت ہو گئی کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا صحابہ کرام نے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں ان کی ٹھوکروں سے اڑا دی، اور وہ لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کو جنتوں کی بشارتیں ملی۔ اس لیے وہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لات منات حبال عزیٰ کی عبادت ختم۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ بھی ہے، نبی و رسولوں کو پکارنا بھی ہے، اولیاء کو پکارنا بھی ہے، قبروں کے طواف بھی ہیں، گھوڑے کے اوپر یقین اور امید بھی ہے، اس پر بھروسہ بھی ہے، تعزیہ کے اوپر تعزیہ کی عبادت ہے، وہاں نظر نیازیں ماننا ہے، یہ سارا کچھ صرف لا الہ الا اللہ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ اس بات کو درست نہ سمجھیں تو میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو تین واقعات رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات خوب سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ کلمہ پڑھنے والوں کی نسبت آج کی کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت سے زیادہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم میں واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا اس کے بعد آپ کو خبر ملی کہ حنین کے لوگ قبیلہ حوازن بڑے ماہر تیر انداز تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ کی قیادت بڑی زبردست تھی، قربان جائیے، حکمران ہو تو ایسا ہو، ہر طرف نظر ہے، کوئی اسلام کا دشمن کوئی کھڑا ہو سر اٹھائے، سر اٹھانے سے پہلے اس کو کچل دیا جائے۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں تلوار اٹھاتے ہیں، تو آپ اسی وقت اس فتنے کو کچل دیتے۔ آپ کو خبر ملی، آپ نے فتح مکہ کے بعد حنین کا رخ کیا، 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ آئے تھے مدینہ سے جہاد کے لیے، مکہ فتح ہو گیا، پھر جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، 2,000 اور نئے مسلمان شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا۔ جب آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے
راستے میں آپ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں پر ایک بیری کا درخت تھا. اس بیری کے درخت کو کہتے تھے ذات انبات. سنن ترمذی کے اندر یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. اس درخت کو کہتے تھے ذات انبات، اور مشرکین اپنا اسلحہ اس درخت کے اوپر لٹکاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر اس کے اوپر ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں گے تو ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمیں فتح حاصل ہوگی. بابرکت سمجھا جاتا تھا اس درخت کو. جب وہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوا تو وہ نئے مسلمان جو مکہ سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ذات انبات مقرر کر دیں جس طرح ان کا ذات انبات ہے. یعنی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں یا کوئی ایسی جگہ مقرر کر دیں جہاں سے ہم برکت حاصل کریں اور دشمن کے خلاف ہمیں فتح حاصل ہو. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میرے ساتھیو تم نے کیا بات کر دی ہے؟ تم نے تو وہ بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی. کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ جب بحر قلزم پار کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، فرعون سے اللہ نے نجات دے دی. آگے گئے تو دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اپنے بت کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دو جس طرح ان کا الہ ہے، ایسا معبود ہمارا بھی مقرر کر دو جس طرح انہوں نے معبود بنا رکھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم تو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر کے ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے رب کو الہ مانا ہے. یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ تم نے تو وہ بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دو جس طرح ان کا الہ ہے. گویا کہ آپ نے اس بیری کے درخت کو الہ قرار دیا جس کے اوپر اسلحہ لٹکا کر مشرکین برکت حاصل کرتے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ہمیں دشمن کے خلاف فتح حاصل ہوتی. مسلمان تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ فتح بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور شکست بھی اپنی خامیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور آج کتنے ایسے درخت ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے. جمعرات کے دن جن کے نیچے دیے جلائے جاتے ہیں، جن کے اوپر نظر مان کر مختلف قسم کے کپڑے باندھے جاتے ہیں، ٹاکیاں باندھی جاتی ہیں. کبھی آپ قبرستان میں چلے جائیں نا، آپ دیکھیں گے اس طرح کے درخت، کسی کے اوپر سبز کپڑا بندھا ہوا، کسی کے اوپر لال کپڑا بندھا ہوا، نظریں مانی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ کام ہو رہا. یہ سارے کام کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی اپنی جگہ پہ. یہ کام بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو. کوئی شجر حجر ایسا نہیں ہے جس سے برکت حاصل کی جائے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ درخت اکھڑوا دیا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی. لوگوں نے وہاں پہ جا کر نوافل ادا کرنا شروع کر دی. امیر المومنین نے دیکھا کہ ابھی تو یہاں پر یہ نوافل پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ کے بارے میں آئندہ آنے والے لوگ سمجھیں گے کہ شاید اس درخت کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے وہ درخت اکھڑوا دیا جس کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی ہے، یہ برکت والا ہے. تو میرے بھائیوں، کتنے یہاں پر درخت ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، اور میں خود جانتا ہوں ایسی جگہ کو جہاں پر یہ کام کیے جاتے ہیں. اب وہ نظریں نیازیں ماننا درختوں پر، پتھروں پر، قبروں پر، اور لا الہ الا اللہ کے ورد کرنا، مسلمانی میں فرق ہی کوئی نہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں، جس چیز کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے
برکت والا قرار نہ دیا ہو اور انسان اپنی طرف سے اس کو برکت سمجھ کر وہاں پر ایسے کام کرنا شروع کر دیں، وہ جگہ، وہ درخت، وہ شجر حجر، وہ معبود بنا لیا جاتا ہے، وہ معبود کے حکم میں۔ تو یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ آگے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھلایا کہ میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر یہ ساری تفصیل ہے، اور تفسیروں کے اندر آپ کو اس کی ساری تفصیل مل جائے گی۔ آپ حدیبیہ کے مقام تک آئے، آپ کو پتہ چلا کہ مکہ والے ہمیں مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ کر لیا، آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ سارا واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قیام کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کر رکھا تھا، ایک رات بہت بارش ہوئی۔ اس بارش کی رات صبح کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور یہ واقعہ، یہ حدیث بخاری مسلم حدیث کی دونوں کتابوں میں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول اعلم، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے بہت سے بندے مجھ پر ایمان لائے اور بہت سے بندے کافر ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بہت سے بندے کافر ہو گئے اور کچھ مجھ پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ رات کو جو بارش ہوئی، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا، ستارے کا انکار کیا، ستارے کی تاثیر کا انکار کیا۔ یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے بارش نازل ہوئی، وہ ستارے پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کتنی واضح بات کہ ستاروں کے اندر تاثیر کا عقیدہ، یہ اس انسان کو کافر بنا دینے والی بات۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ورد بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ کا دن کیسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے ستارے گردش میں ہیں اس لیے یہ آپ کو پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ان باتوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ اب جو آدمی ان باتوں میں الجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کافر ہے۔ فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے۔ جو ستاروں پہ عقیدہ رکھتا ہے، ستاروں پر ایمان رکھتا ہے، اور ہماری تسبیحاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چل رہا ہے، ستاروں پر ایمان بھی چل رہا ہے، ہاتھ بھی دکھائے جا رہے ہیں، قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے بھی نجومیوں کے پاس جایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ معذرت سے ہماری خواتین، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ہماری خواتین کو۔ ہماری خواتین سے مراد ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، مسلمانوں کی عورتیں، جو بہت زیادہ ان کاموں کے اندر جو ہے نا ملوث، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، الٹے سیدھے عملیات کروانا، یہ سارے ان عورتوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب ہماری عورتیں کبھی ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ان چیزوں سے ہم کافر ہو جاتی، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کے اندر آیت کریمہ پڑھایا جا رہا ہے، یاسینیں پڑھائی جا رہی ہیں، عہد نامہ پڑھایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔
یہ ہے میں جو کہہ رہا تھا آپ کو کہ لا الہ الا اللہ کو جانتے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس چلے جائیں، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو توحید کے علم بردار تھے، لیکن آج شیطان نے ہمیں کس راستے پر ڈال دیا ہے؟ شیطان ایسا وار کرتا ہے ہم پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات پہ لگایا کہ ہم بتوں کی عبادت شروع کر دیں، سامنے مورتیاں رکھ کے ان کی پوجا شروع کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کو پتہ ہے یہ کبھی بھی ہندوؤں کی طرح مورتیاں سامنے رکھ کے ان کی پوجا نہیں کریں گے۔ ان کو پھنسانا ہے تو اس طرح ان کو وہ جال پھینکو کہ نجومیوں کے پاس جائیں، کاہنوں کے پاس جائیں، ان کی عبادت کریں، ستاروں پر ایمان لائیں اور کلمہ پڑھتے رہیں۔ کلمے کا کیا ہے؟ جب یہ اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں کافر ہو جائیں گے تو کلمہ پڑھتے رہیں۔ کلمے سے کیا تکلیف ہے؟ میرے بھائیوں، توحید کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی کسی عراف کے پاس جائے، عراف کہتے ہیں چوریاں بتانے والے، گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں نا، اب چوری ہو گئی گھر میں، مال چلا گیا، لاکھوں کا چلا گیا ہوگا بھی، چلو اب تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ 10 روپے کی چیز گم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی میرا تو 1000 روپیہ گم ہو گیا ہے، یعنی 10 روپے گمے ہیں، 10 روپے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 1000 روپیہ، اس کا 1000 کا نقصان ہو گیا۔ لاکھ روپے چوری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں 10 لاکھ روپے نقدی تھی، اتنے تولے سونا تھا، یہ تھا وہ، بھائی اتنا مال گھر میں رکھا ہوا تھا، تو نے وہ کیا کر رہا تھا گھر میں؟ عجیب صورتحال۔ لیکن چلو چوری ہو گئی، مان لیا، اب چوری ہو گئی، اب اس کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم رپورٹ درج کرواتے، جو ادارے ہیں تحقیقاتی ادارے، پولیس کے پاس جاتے، جو اسباب ہیں اس کی تحقیق کے ان کو اختیار کرتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے کام چھوڑ کر انمول دولت، ایمان، جس کا کوئی مول ہے ہی نہیں، پوری کائنات کے خزانے ایک طرف، پھر بھی ایمان اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایمان کو خریدا نہیں جا سکتا، ہم جا کر 2 منٹوں میں اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی عراف کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، قسمت کا حال بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے والے، اور کیا کیا رونا روئیں، اب بچے کی شادی کرنی ہے فون کر کے، اور جی آپ استخارہ کر دیں جی، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوٹنے والے، ہاں جی میں نے استخارہ کیا جی، یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے جی، بھائی اس کو کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ تو غیب کی خبریں ہیں۔ جو آدمی ایسے لوگوں کی طرف جاتا ہے گویا کہ اس کی عبادت کرتا ہے، یاد رکھیں، جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی غیب کی خبر جانتا ہے اور غیب کی خبریں بتاتا ہے، یہ آدمی اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو عید کو کہتے ہیں کاہن۔ پھر ان کی نشانیاں کیا ہے؟ جاؤ ان کے پاس، کہتے ہیں اچھا تیری ماں کا نام کیا ہے؟ اگلی مرتبہ آؤ گے نا تو اپنی قمیض لے کے آنا، کو 12 سال 10 سال کا بچہ لے کے آنا، ہم اس کو دکھاتے ہیں، وہ بھی دیکھے گا ابھی کس نے چوری کی ہے، پھر وہ بچوں کو دکھا، اچھا جی چھوٹے بچے کا اس لیے کہتے ہیں بھائی بڑے آدمی کو کہیں گے نا بھی دیکھو جی وہ تک کو پاگل کے پتر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پاگل ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اور بچے کو کہہ دیں گے اچھا بچے نظر آ رہا ہے نا، ہاں جی نظر آ رہا ہے، بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی نظر آ رہا ہے جی، وہ بچے دیکھو جی اچھا کیسا تھا، وہ جی ایسا ایسا تھا، وہ جناب 1-2 باتیں بتا کے آگے ہمارا کام ہے، آگے ہم خود ہی معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آدمی ہے جس نے چوری کی ہے نا، درمیانہ سا اس کا قد ہے، ایسا اس کا رنگ ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے، اچھا عورت کے بارے میں، اچھا ایسی خوبصورت عورت، گورا چٹا اس کا رنگ ہے، لمبی سی ہے۔ اب ہم اپنا دماغ دوڑاتے ہیں رشتہ داروں میں، خاندان میں، یا فلاں اچھا وہ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی یار میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس نے چوری کی ہے، جو اس نے ایسا کیا ہے، ہمارے ہاں یہی باتیں چلتی ہیں۔
ہمارے گھروں کے کیا معاملات ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہے۔ اب ساسیں کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں پتہ نہیں میری بہو جاتی ہے، یہ دونوں ماں بیٹی جاتی ہیں، پتہ نہیں کہ کہاں جاتی ہیں، ہمارے اوپر کیا کرتی ہیں، کیا کرواتی ہیں۔ بس ساس اس چکر میں ہے، اور بہو کہتی ہے پتہ نہیں میری ساس کیا کرتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا مجھے گھول کے پلاتی ہے۔ اور ساس کہتی ہے کہ جب سے یہ آئی ہے نا چڑیل، میرے منڈے نے ہتھاں تے پا لیتا ہے، پتہ نہیں کی گھول گھول کے پیاندی ہے۔ جدوں دا بیاہ کیتا نا تو منڈا تھلیوں کدی اتنے آیا ہی نہیں، دکان تو آتا ہے یہ کو بہ جاتا ہے، کدی انہیں جھوٹے منہ آ کے میں نے پوچھا ماں کی حال ہے تیرا۔ یعنی یہ باتیں ہمارے عقیدہ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائی ان باتوں سے نکلیں، اللہ کی قسم یہ ایمان کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ ان کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان ظالم، مال تو یاد گیا ہی گیا، چلو چلا ہی جاتا ہے، مال نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نے دیا تھا، اللہ پہ بھروسہ کرو، نہ ملا تو اللہ اور دے دے گا۔ لیکن ایمان چلا گیا تو پھر کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور جا کر اس کی بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، دین اسلام کا انکار کر دیا اس نے، جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے۔ اچھا یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایمان، جب انسان ایمان لاتا ہے نا شریعت محمدیہ میں، تو شریعت محمدیہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کی خبریں جاننے والا کوئی نہیں۔ اور جب کاہنوں کے پاس جائیں گے یہ غیب کی باتیں جانتا ہے تو پھر اسلام کا تو انکار ہو گیا نا، پھر اس نے اللہ کو، صرف اللہ تعالیٰ کو غیب جاننے والا نہیں سمجھا، اوروں کو شریک بنا لیا، اسلام کا انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لی۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں، یہ چیزیں لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اکثر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر اس کو جاننے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ جب سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ کی عبادت ہوتی ہے تمام کا انکار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اس پہ یقین، اس پہ توکل، اسی کے عزت ذلت کا مالک سمجھنا، یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں یا ان کے چیلے چانٹے ہیں، ان سب سے ہماری جان چھوڑ جائے گی، اور شرک سے انشاءاللہ ہم کوسوں دور ہو جائیں گے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلم کو اس کا فہم سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے۔ وما علیہ الا